شاعری واقعی دراصل محبت ہے، شاعری روشنی ہے جو ہر اندھیرے سے ٹکراتی ہے، شاعری زندگی کی آتی جاتی سانسوں کا منظرنامہ ہے، شاعری یہاں پڑھی جاتی ہے اس کی گونج فضاؤں تک پہنچتی ہے، شاعری کے ایک لمحے میں صدیاں گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر ایسی شاعری کی تلاش کرنے کے لیے ہمیں بریلی جانا پڑے گا اور پروفیسر وسیم بریلوی سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ آئیے محترم وسیم بریلوی جو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان ہے وہاں وہاں ان کے قدموں کے نشانات چراغوں کی طرح روشن ہیں، آئیے محترم وسیم بریلوی۔ حضرات وقت بہت کم ہے، لیکن 4 بجے شاید اذان ہو جائے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں محبوب صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جن الفاظ سے انہوں نے مجھے نوازا۔ ایک جملہ انہوں نے بڑی جذبات میں یہ کہا کہ جس طرح پوری زندگی ادب کی خدمت کی ہے آپ سیاست کی خدمت کریں، تو حقیقت یہ ہے محبوب صاحب سیاست بڑا مشکل فن ہے، میں تو ایک چھوٹا سا قلمکار بن جاؤں یہی میرے لیے زندگی کی بہت بڑی ایک ایسی چیز ہو جائے گی جس کو کہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سرکار اور آپ کی پارٹی نے یہ میری عزت نہیں کی، یہ مجھے اعزاز نہیں دیا، بلکہ ایک قلمکار کو اعزاز دیا، ساہت کو اعزاز دیا ہے، ادب کو اعزاز دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو دنیا کا اعزاز ہے، اس لیے کہ 68 سال کی اتر پردیش کی اسمبلی کی تاریخ میں مہادیوی ورما کے بعد یہ سعادت اس خاکسار کے حصے میں آئی کہ اس کو یہ ورنہ یہ فوج جو کہ ساہت اور کلا کے چھیتر کی تھی یہ بھی سیاست کے حصے میں چلی جاتی تھی، پہلی مرتبہ یہ ادب کے حصے میں آئی ہے۔ میں اس کا آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور آپ کی سرکار کا اور آپ کی پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اردو والوں پر بڑا احسان ہے۔ جہاں تک ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا تعلق ہے کہ اب یہ ان کی دوسری نسل آپ کی خدمت کے لیے میدان میں آئی ہے، تو بڑا مشکل فن ہے یہ بھی کہ سیاست کو ورثے کے ذریعے اپنی اولاد تک پہنچائے اور ورثے میں اپنی اولاد تک سیاست پہنچائے، مگر قابل تعریف بات یہ ہے کہ آپ نے وراثت میں ادب دوستی بھی پہنچائی ہے اپنے بیٹے تک، اس کے لیے میں بطور خاص آپ کا شکر گزار ہوں اور احسان مانتا ہوں اردو والوں کی طرف سے۔ آئیے میں بہت تھوڑے سے وقت میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہاں میرے پترکار بندو بھی بیٹھے ہیں، صحافت سے متعلق دوست بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور یہ شعر خالص اسلام کی روشنی میں ہے کہ میرے آقا کا اسوہ حسنہ اگر سامنے ہے تو آپ کو معلوم ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کوڑا ڈال رہی ہے لگاتار، لیکن ایک دن کوڑا نہیں پڑتا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اس جذبے سے مغلوب ہو کر اسلام قبول کر دیتی ہے۔ تو اس وقت سارے مسائل کا حل یہ ہے جو میں اسلام کی روشنی میں پیش کرنے کی ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک، یہ امروہہ ہے، یہاں پر شاعری کا بھی قد طے کیا جاتا ہے، شعرا کا بھی قد طے کیا جاتا ہے، اور اب آپ نے 1 گھنٹے سے اس محفل کو ایسا بنا دیا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ امروہہ کی محفل ہے، یہ مصفی کی سرزمین کی محفل ہے، یہ جونیہ کی سرزمین کی محفل ہے، یہ رئیس امروہی کی سرزمین کی محفل ہے۔ تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، بتائیے مجھے پہلے شعر سے کہ بات آپ تک کہاں پہنچی کہ وہ میرے چہرے تک، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مستقبل کو بہتر بنانے کا سب کے، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ زندہ باد امروہہ، آپ نے اس عالم میں مجھے نوا کیا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔
آئیے میں تاریخی حوالے سے غزل پیش کرتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی، بتائیے گا امر والوں کیا عرض کر رہا ہوں، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ارے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ بہت اچھے وسیم بھائی، کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں آپ کی صدیاں میرا یہ شعر ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح۔ یار 50 سال پہلے کا ہو رہا ہوتا تو پھڑک جاتا ہے طرف۔ سنیے کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے تو سنائی دیں گے۔ زندہ باد، محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں دبائی دیں گے؟ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اور ملاحظہ فرمائے آپ غزل والے ہیں، اس مضمون کی کاٹ کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ آئیے میں چند شعر اور آپ کی خدمت سے پیش کیے دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آتے ہیں تو آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے۔ آتے ہیں آنے دو، آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ اور صاحب یہ شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے۔ عمران نے شعر کہ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے، آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے۔ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے، آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے۔ اور دوستو یہ شعر نظر کرتا ہوں جس شاعری کے لیے یہ سرزمین پورے ادب میں جانی جاتی ہے، شاید اس کی تھوڑی سی خدمت کر سکتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ بس کردار ہیں، آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے۔ واہ 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 واہ، سنیے حضرت، آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکال لے جائیں گے۔ آپ بس بہت اچھے، پہچانیے، آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ تم ساتھ نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یار غزل کا شعر پڑھو، غزل والوں سنبھال لینا، بہت محسوسات کا شعر ہے کہ تم ساتھ نہیں ہو۔ اس شہر میں کیا ہے جو ادھورا نہیں لگتا، تم ساتھ نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اس شہر میں کیا ہے جو ادھورا نہیں لگتا۔ اب یہ مضمون میں سناتا ہوں، آپ سن کر بتائیے کہ آپ تک پہنچا کہ تم شہر میں تم ساتھ نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اس شہر میں کیا ہے جو ادھورا نہیں لگتا، سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جاتی ہیں جیسے، سینے سے
اب میرا امتحان نہیں، آپ کا امتحان ہے، پیش کرتا ہوں. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جاتی ہیں جیسے لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جاتی ہیں جیسے لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی، خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. ارے یار داد تم نے کہا بہت کمزور دادی، بہت اچھا جگہ. کم ظرف بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی، کم ظرف بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا، کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. اور دیکھیے قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ میں جیتا ہے، پھر اپنی اولاد میں جیتا ہے، پھر ایک عمر وہ آتی ہے جب اپنی اولاد کی اولاد میں جینے لگتا ہے. میں غزل بناتا ہوں اس مضمون کو کہ خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا، وہ پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. مولانا فرمائے یہ شعر کہ ہر سال، تو یہ شعر میرا رخصتی کا شعر ہے. مولانا فرمائیے کہ ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور. امر والوں میری طرف سے سالانہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور. بوڑھا ہے مگر پیڑ پرانا نہیں لگتا. چلیے ہم سب اٹھ بھی رہے ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. میں پیش کروں اتنا وقت باتوں میں ضائع ہو. شیخ میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے. آپ کے اظہار کا پڑھو، آپ کی ذمہ داری مقصد. میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے. سب کو اپنی پیاس بجھانا، سب کو پیاس بجھانا ہے. ایک بار اور اس درد میں شرکت فرمائیے کہ میں خانے کے درد کو، گھر سے لے کر ملک تک، سماج تک، کہ میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے. میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے. سب کو اپنی پیاس بجھانا ہے. وسیم نوازی کا بہت شکریہ. اس وقت آپ سن رہے ہیں اس محبت سے، تو سنیے کہ کس سے ملنا، کہ کس سے ملنا، کس سے بچنا، کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے. واہ کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے. سب کے پاس اپنا اپنا پیمانہ ہے. بھائی بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ. کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے. سب کے پاس اپنا اپنا پیمانہ ہے. آگ ہوا مٹی سے کیا لینا دینا، آگ ہوا پانی سے کیا
کیا کہنے واہ یہ شرط کہ آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، مٹی کے ہیں مٹی میں مل جا، واہ 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 واہ، آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، مٹی کے ہے مٹی میں مل جانا ہے۔ اور آئیے یہ ہندوستان جو ہم لوگوں کی سب سے بڑی امانت، یہ ہندوستان جس کی عظمتیں کو اگر دیکھنے کے لیے بیٹھے تو کتابیں اس کی ساری پہچان پوری دنیا میں صرف محبت ہے، محبت محبت محبت۔ اگر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بدبختی کی بات ہے، اس لیے کہ نفرت ہندوستان میں بہت دیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی، اس کی مٹی کے مزاج کے خلاف ہے۔ بہت اچھے واہ، میں اس مٹی کے درد کو پیش کر کے اجازت دیتا ہوں، آخری شعر سنیے اور اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ اندر سے جب مٹی کے ہیں مٹی میں مل جانا ہے، اندر سے جب سارے رشتے بکھرے ہوں، اندر سے جب سارے رشتے بکھرے گھر آنگن کی بات تو باہر جانا ہے، گھر آنگن کی بات